عمر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. مولانا مختصر حالات ان کا یہ عرض کر دوں میں، یہ عبداللہ بن عمر ہیں، یہ عبداللہ بن وہ حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت ام المومنین بی بی حفصہ کے حقیقی بائی ہیں ابن عمر. ٹھیک ہے مولانا. ان کی والدہ ماجدہ یعنی ابن عمر کی والدہ ماجدہ زینب بنت مذعون ہیں. زینب بنت موضوع ضاد کے ساتھ زینب بنت مذعون، جس طرح عثمان بن مذعون یہ ان کی ہمشیرہ ہیں. یہ زینب بنت مذعون حضرت عثمان بن مذعون کی کیا ہیں؟ ہمشیرہ ہیں. مولانا حضرت عبداللہ بن عمر قدیم الاسلام ہیں. اپنے والد کے معیت میں یہ دونوں مکہ مکرمہ میں مشرف باسلام ہوئے. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ابن عمر نے تو حضرت عمر سے پہلے اسلام لایا تھا، لیکن صحیح نہیں ہے. صحیح دونوں ساتھ اسلام لائے تھے اور ہجرت بھی ساتھ کیے، مکہ سے مدینہ چلے گئے. کم سنی کی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں شرکت نہ کر سکے. بدر میں تو بالکل چھوٹے تھے، احد میں کوشش کی کہ شرکت کرے، زور لگایا، لیکن پھر بھی وہ سن مجاہدوں کی صف میں شامل ہونے کا سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، کہا تم دوسرا کوئی خدمت کر دو. بڑا زور لگایا. مولانا بدر اور احد کے علاوہ باقی جتنے غزوات تھے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے دوش بدوش ساتھ ہوتے تھے. جی مولانا اکثر الروایات صحابہ کے اندر یہ ابن عمر ہیں، سوائے حضرت ابو ہریرہ کے، سوائے، اور یہ ان 6 مکثرین فی الحدیث میں بھی شامل ہیں. سمجھ رہے ہو مولانا؟ ان سے جو مرویات ہیں ابن عمر سے 2630 ہیں. کتنے؟ ان سے جو مرویات ہیں 2630. مولانا 170 روایات میں شیخین متفق ہیں، یعنی 170 روایات ابن عمر کے صحیح مسلم میں بھی ہیں اور صحیح بخاری شریف میں بھی ہیں. باقی فقط بخاری شریف میں 81 حدیثیں ایسی ہیں، 81 حدیثیں جو صحیح مسلم میں نہیں ہیں، اور مسلم شریف میں 31 حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں. جی حضرت عبداللہ بن عمر مولانا اتباع سنت میں بھی بے مثال تھے. کس میں؟ عاشق سنت رسول تھے. عاشق، ہاں مولانا. وہ مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آ گیا، جو عاشق ہوتے ہیں جب بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ سنت پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں نا. یہ ایک بندہ نائی کے پاس بیٹھا ہوا اپنا داڑھی منڈا رہا تھا، تو کوئی درویش آ گیا، کہا اے ظالم کیا کر رہے ہو؟ ریش خودرا میت راشید، اے فضول، شرم نداری از خدا و از رسول. شرم نہیں آتی؟ داڑھیوں کو منڈاتے ہو، اللہ کے رسول سے شرم تمہیں نہیں آتی؟ جانتے ہو یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے؟ تو وہ شاعر مزاج تھا وہ شخص جو داڑھی منڈوا رہا تھا. اس نے کہا ریش خودرا می تراشم ولدل کثیر نمی خراشم. بھائی داڑھی میرے ہیں، میرے ٹوڑی پر ہیں، میں ان کا مالک ہوں، میں اپنے داڑھیوں کو منڈا رہا ہوں، میں کسی کی دل کو تو نہیں تراش رہا، نہیں منڈا رہا. داڑھی میرا ہے، میرا اختیار ہے. سمجھ رہے مولانا؟ ہاں اس نے کہا میگی کی ریش خضرا میتھا راشم دل کثیرا نمی خراشم تو داری دل رسول اللہ رمی خراشی. تو داری دل رسول اللہ رمی خراشی. تم تو میرے نبی کی دل کو مونڈ رہے ہو، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو. یہ داڑھی تیرے ابے کے نہیں ہے، یہ داڑھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے.
ان کے نشانی سمجھ رہے مولانا؟ پھر اس نے جو بات سمجھ آ گئی، کچھ آدھے تک کٹے ہوئے تھے، کتنا رہ گئے تھے؟ آدھا۔ اس نے نائی کے ہاتھ کو روکا، بات لگ گئی نا دل کو، ہے تو چھوڑ۔ اس نے کہا نہیں ابھی تو آدھا بچوں کو، بچوں متشوں کا بچہ۔ پہلے بات میرے سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، ابھی بات اتر گئی دل میں۔ گردن تو کٹ سکتی ہے پر داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ کیا کہا؟ یار ہم اچھے اچھے شعر پڑھتے ہیں، آپ طرف سے تو کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ چلو سبحان اللہ کا تو داد دے دو یار۔ کیا کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرحبا جان جاں ہم راز کر دی۔ کہاں مجھے پہنچا دیا تو نے، اللہ تجھے دنیا و آخرت میں بہترین جزا دے دے۔ اے نصیحت کرنے والا شخص، اللہ تجھے جزا دے، تو نے تو مجھے جانان جان کے ساتھ ہمراز بنا دیا، جانان جان کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ جو سنت کی مٹھاس جس کو لگتی ہے نا، تو یہ ابن عمر کا تاریخ آپ دیکھیں، آج بخاری شریف کی درس میں پڑھا رہا ہوں، تو فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر جو اتباع سنت میں بے مثال بے نظیر تھے مولانا۔ حتیٰ کہ سفر حج کو جب جاتے تھے، جن جن جگہوں پر، جن جن منازل پر نبی علیہ السلام نے وہاں نزول فرمایا، حبوط فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کو چاہے ضرورت ہوتی نہ ہوتی، صرف اس لیے کہ یہاں میرے آقا نے نزول کیا ہے، تو حضرت ابن عمر بھی وہاں کیا فرماتے تھے؟ نزول فرماتے تھے۔ سمجھے مولانا؟ تو کہتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفروں میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، مکہ مدینہ کا راستہ ہوتا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناقہ کو بٹھا دیتے تھے، ابن عمر بھی اپنے ناقے کو اسی جگہ پہ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے رک جاتے تھے، ابن عمر کو پتہ ہوتا، وہ اس جگہ پہ رک جاتے، چاہے تقاضا کی ضرورت نہ بھی ہوتی، صرف اس سنت کو۔ مولانا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے، سمجھے مولانا، ٹھہرے تھے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو مولانا ہمیشہ دیکھ بھال کرتے تھے، سینچتے تھے، پانی دیتے تھے کہ اس درخت کے نیچے میرے آقا رہے ہیں، تشریف فرما ہوئے ہیں، یہ درخت کو نہیں مرنا چاہیے، خشک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے مولانا عشق، سمجھ رہے ہیں مولانا؟ تو پھر یہی ہوگا نا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرحبا جان جان ہم راز کر دی۔ یہ چلو مولانا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا اتباع سنت میں، حب رسول میں، زہد فی الدنیا میں، ان اعتبار سے ابن عمر کی نظیر بہت ہی کم ملتی ہے، بے نظیر و بے مثال۔ مولانا ابن عمر کو عبادلہ اربعہ میں سے ایک ابن عمر کو قرار دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبادلہ اربعہ، مکثرین فی الحدیث،
مولانا وفات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اس طرح ہوا کہ حجاج بن یوسف حج کو چلے تو حضرت ابن عمر بھی ساتھ تھے، چونکہ وہ گورنر تھا، حجاج بن یوسف بڑا والی تھا۔ تو عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا تھا، دیکھو تمہارے قافلے میں حضرت ابن عمر بھی ساتھ ہے، کان کھولو، توجہ کرو، کسی مسئلے میں بھی ابن عمر کی مخالفت نہ کرنا۔ مسائل میں کس کی فتویٰ چلے گی؟ ہاں، تم چاہے رئیس امیر ہو اپنے جگہ پہ، لیکن فتویٰ ان کا بڑا خیال رکھنا۔ تو چونکہ حجاج بن یوسف الٹے دماغ کے آدمی تھے، کیا تھے مولانا؟ الٹی دماغ کا آدمی تھے۔ اس نے دیکھا یار یہ تو مصیبت ہو گیا میرے لیے، اس کا ساتھ ہونا میرے لیے کیا ہو گیا؟ مصیبت ہو گیا۔ تو اس نے کہا یار میں کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جان چھڑاؤں گا۔ اس نے اپنے کسی کارندے سے کہا تھا، جب عرفات سے لوٹ رہے تھے لوگ تو اس کو اشارہ کیا تھا کہ وہاں بھیڑ کے اندر کوئی زہر آلود نیزے سے ابن عمر کی پیر پہ حملہ کیا جائے۔ تو اس کارندے نے یہی کام کیا، حجاج بن یوسف کے کارندے نوکر نے زہر آلود نیزے سے حضرت ابن عمر کی قدم کو زخمی کر دیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بیمار رہے کچھ دن، اور اس کے بعد شہادت نوش فرمائے۔ سمجھ رہے مولانا؟ یہ چند دن کے بعد، یعنی تقریباً وہ ذی الحجہ کی مہینہ تھی، اور ہجری کے مولانا 73 ہجری کو، کب مولانا؟ 73 ہجری کو جام شہادت سے وہ مالا مال ہو گئے۔